وہ سجدے جس سے کائنات کی تقدیر بدلی، وہ سجدے جس سے عمر نے کلمہ پڑھا، وہ سجدے جس سے جنگ کے حالات بدلے، وہ سجدے جس کے وجہ سے میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ سجدے جس کے وجہ سے جنت کھلے گا، وہ سجدے جس کے وجہ سے میرے اور آپ کی مغفرت ہوگی، میرے اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ شعبان المعظم یہ ایک جلیل القدر مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے محبوبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت بڑے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ علمی بحث کے اعتبار سے تو کچھ اور ہے کہ یہ مشتق کس چیز سے ہے، پھر یہ ثلاثی ہے یا رباعی، اور اس وقت اس کا معنی کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن شعبان شعبہ یا شعبو کے معنی نکلنے کے اعتبار سے بھی آتا ہے، جب یہ مزید میں جاتا ہے تو تعظیم کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان تمام معاملات سے نکل کر کے جب یہاں پہنچتا ہے تو اس مہینے کی نسبت ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور میرا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس مہینے میں آپ ایسی تیاری کر لے کہ اگلے والا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کے فضل کے بارشوں کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، کہ آپ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ اور اسی طریقے پر اگر اس کو تکریم و تعظیم کے معنی پر لیا جائے تو حضرات صحابہ میں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شاخ در شاخ مسلمان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح خیر کثیر کو حاصل کر لوں اور اللہ کے فضل کا موجب میں بنوں، اللہ کے کرم کا مستحق میں بنوں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، شعبان المعظم آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا عجیب مہینہ ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ ایک تو ان کے فضائل کو سمجھنا ہے، دوسرا اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں کن کن کاموں کی ترغیب دی ہے کہ شعبان کو ان چیزوں سے معمور کر لو، مزین کر لو، قیامت میں سرخرو آؤگے اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، شعبان المعظم کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا کہ انہوں نے اتنی کثرت سے روزے رکھے ہو جتنا آپ شعبان المبارک میں رکھا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ التزام فرماتے تھے اور شعبان میں خوب آپ روزے رکھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے ان کی، اور وہ فرماتی ہے کہ شعبان میں جب آپ روزے رکھنے لگتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ اب آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور فرمایا کبھی ایسی صورت ہوتی تھی کہ آپ روزوں کو روک لیتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب آپ دوبارہ روزے نہیں رکھیں گے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ روزے شعبان المبارک میں اس کا اہتمام فرمایا، نفلی روزوں کا زیادہ رکھتے تھے۔ یوں تو آپ پیر کے روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی آپ سے منقول ہے، ایام 20 کے روزے منقول ہے، محرم کے روزے منقول ہے، لیکن ماہ شعبان المعظم میں آپ روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت اسامہ ابن زید، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کے بیٹے ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کو بڑے پسند تھے، بہت زیادہ محبت اس سے فرماتے تھے، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔
تو ان کا بیٹا یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اس میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے پورے سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، لہذا میرے اعمال بھی اس میں اس ترتیب پہ آئے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی میں بھوک اور پیاسا ہوں اور اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہو جائے۔ یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز ہو اور ہمیں پتہ لگے کہ وہ بیچارہ کافی عرصے کے بعد میرے طرف آ رہا ہے اور وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، تو ہم جب اس کو کہتے کہ یار تم جاؤ اور اس کو لے کے آؤ، تو ہمارے ان سے کیا بات ہوتی کہ خیال رکھو کمزور ہے، نحیف ہے، بھوکا ہے، خیال رکھنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہاں اس حدیث میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، ہمیں تو مسلمانوں کو کہا ہے نا کہ دیکھو قرآن پر غور کرو، حدیث پر غور کرو، اور غور اس کو کہتے کہ آدمی سوچے کہ یہ حکم اللہ نے کیسے دیا، لیکن آج تو اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں آقا فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ امتیوں تم روزے رکھو اور جب اللہ کے پاس پیش ہو تو روزے کے حالات میں پیش ہو، بلکہ اپنے کندھوں پہ رکھ کر کے فرما رہے ہیں کہ میں محمد جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ ہمیں عبدیت کا آخری انتہا بتلا رہے ہیں۔ کیا یہ کسی مسلمان نہیں، کسی کے بھی تصور ہو سکتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا ہونا تو دور کی باتیں امکان ہے؟ تو پھر ان کے اعمال نامے میں ہوتا کیا؟ لمبی لمبی سجدے، وہ سجدے جس سے کائنات کی تقدیر بدلی، وہ سجدے جس سے عمر نے کلمہ پڑھا، وہ سجدے جس سے جنگ کے حالات بدلے، وہ سجدے جس کی وجہ سے میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ سجدے جس کی وجہ سے جنت کھلے گا، وہ سجدے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی مغفرت ہوگی، میرے اور آپ کی شفاعت کریں گے، وہ لمبے لمبے سجدے اس کے اعمال نامے میں ہیں۔ اور آقا کے اعمال نامے میں وہ خوبصورت رمضان، وہ خوبصورت روزے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اعمال نامے میں اکرام ہے، آپ کے اعمال نامے میں سخاوت ہے، آپ کے اعمال نامے میں بلند اخلاق ہے، آپ کے اعمال نامے میں کردار ہے۔ یہ کسی اور کے ہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ وہ عجیب اور وہ عظیم، وہ حسین ہستی ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں یہ ہے کہ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ تبسم فرما رہے ہو، آپ کو تپڑ مارا جا رہا ہے، آپ معاف کر رہے ہو، آپ پر تلوار سونپی جا رہی ہے، آپ اس کو معاف کر رہے ہو، آپ کے چہرے پہ تھوک رہے ہیں، آپ درگزر کر رہے ہو، امت کو ترغیب دے رہے ہو۔ آپ کے اعمال نامے میں سارے یہ اعمال پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی فرما رہے کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو ایسی صورت ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ فرما رہے اللہ تو وراء الورا ہے، میں تیرا عبد ہوں، عبد ہوں و رسول ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میرے رب میں محمد تیرے شان کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ نماز لاؤں تیرے شان کے مطابق نہ ہو، روزہ لاؤں تیرے شان کے مطابق نہ ہو، جہاد لاؤں تو جس طرح چاہتے اس طرح نہ ہو۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے، اے میرے رب بھوک اور پیاسا عجز کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آخری عبدیت ظاہر کر رہے، آخری حصہ عبدیت کا ظاہر کر رہے کہ میرے رب تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور امت کو تعلیم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پورے سال کے اعمال آ رہے ہیں اللہ کے سامنے، لہذا جب پورے سال کے اعمال پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اعمال کا اختتام اس صورت پر ہو کہ جس وقت میرا یہ کتاب اٹھا کر کے اللہ کے پاس لے کے جائے تو اللہ کی نظر جب پڑے ٹھیک کہ ہزاروں غلطیاں ہیں،
کروڑوں غلطیاں ہیں، اتنی غلطی ہے کہ اس کا حساب کچھ نہیں ہے، لیکن جس دن آ رہے ہیں اس دن بیچارہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی پر قدرت ہے، کھانے پر قدرت ہے، سب چیزیں میسر ہے، مجھے رب مان کر کے میرے لیے میرے بندگی، میرے معبود ہونے کے اقرار، میرے بندگی کے اقرار کے لیے بیچارے نے سب کچھ کو چھوڑا، میرے بننے کی کوشش کی۔ ان روزوں کے برکت سے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، شعبان کا یہ مہینہ بہت بڑے قیمتی ہے، اس کی قدر کی جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور اس نعمت کے حصول بڑا آسان کہ بھائی اس میں ہم خوب محنت کر لیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اور پھر دیکھیں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بنیادی چیز ماحول کا بنانا ہے۔ ماحول کے بنانے کا کیا مطلب؟ تو ہمیں یہ فرمایا کہ ایک شعبان میں سنت کام یہ ہے کہ ان کے دنوں کو گنا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے کہ بھائی 10 دن گزر گئے، اب 5 دن گزر گئے، یا یہ ہے کہ 10 دن رہ گئے، اب 5 دن رہ گئے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ عید کی خوشی میں کہتے ہیں کہ جی اب 5 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 1 دن رہ گئی۔ اسی طریقے پر ہم گھر میں اپنے بچوں اور اپنے دوستوں، اپنے احباب سے یہ بات کرتے رہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب رمضان میں اتنے دن رہ گئے، رمضان آنے والا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں تمام دروازے جنت کے کھلے جائیں گے۔